سلامتی کمیٹی نے پاک فوج کو بھارت کے خلاف ہر ضروری جوابی اقدام کا مکمل اختیار دے دیا۔ وزیر اعظم کی زیر قیادت کمیٹی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ بھارت کے ہر حملے کا جواب وقت، جگہ اور طریقہ منتخب خود کیا جائے گا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ بھارتی فوج کی جانب سے معصوم شہریوں پاکستان نے شفاف تحقیقات کی پیشکش کی تھی۔ بھارت کا حملہ سیاسی مقاصد کے لیے جھوٹ چھپانے کی کوشش۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب، رات کی تاریکی میں مزاج جارحیت کا دندان چکن جواب دیا گیا۔ بھارتی فوج کا انفینٹری بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور ایک بٹالین ہیڈ کوارٹر سمیت متعدد پوسٹیں تباہ کر دی گئیں۔ لائن آف کنٹرول پر بھاری نقصان اٹھانے کے بعد بھارت نے جورا، چکوٹھی اور وادی لیپا سیکٹر کی پوسٹ وانجل فارورڈ پہ سفید جھنڈا لہرا کر شکست تسلیم کر لی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سفید جھنڈا لہرانے کا مطلب شکست تسلیم کرنا ہے۔ Clear that Pakistan only responded in self-defense. It is India which cowardly attacked Pakistan and violated our territorial integrity and sovereignty and killed innocent citizens, including children, women and elderly. Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place and means of our شرقیہ مرید کے مظفر آباد اور کوٹلی میں مساجد کو نشانہ بنایا گیا۔ سیالکوٹ اور شکر گڑھ پر بھی حملے کیے گئے۔ احمد پور شرقیہ میں شہید 13 افراد۔ یہ ناقابل قبول اور خطرناک اقدام ہے۔ کیا بھارت جانتا ہے کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ بھارتی طیارے جموں، اونتی پور، اخنور اور سری نگر کے علاقے میں مار گرائے گئے۔ پاکستان ایئر فورس نے ان طیاروں کو اس وقت گرایا جب انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ پاکستانی افواج دشمن کے مزید 10 طیارے گرا سکتی تھیں، لیکن ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ بھارت کے کسی طیارے کو پاکستان کی فضائی حدود میں گھسنے نہیں دیا گیا۔ پاکستان کا کوئی طیارہ بھی بھارتی فضائی حدود میں نہیں گیا۔ پاکستان فضائیہ کے طیاروں سمیت تمام اثاثے محفوظ ہیں۔ فضائی جنگ کے علاوہ بھارتی فورسز نے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزی شروع کی، جس کا دندان چکن جواب دیا گیا۔ آج سپہر 3:30 بجے وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق کابینہ اجلاس میں قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے فیصلوں کی منظوری لی جائے گی۔ آزاد کشمیر کے مختلف سیکٹرز میں بھارتی گولہ باری سے متعدد شہری شہید اور زخمی۔ پونچھ ڈویژن میں بھارتی گولہ باری سے 3 افراد شہید، 4 زخمی۔ حویلی میں بھی 2 افراد شہید ہوئے۔ نکیال میں 2 خواتین۔ مظفر آباد میں بھارتی حملوں میں شہید ہونے والوں کے متعدد مقامات پر نماز جنازہ ادا۔ مسجد بلال میں شہید ہونے والے 80 سالہ محمد یعقوب کی نماز جنازہ یونیورسٹی گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ آزاد کشمیر حکومت کی وزراء، اراکین اسمبلی، اعلیٰ سول عسکری حکام بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ نکیال آزاد کشمیر میں بھارتی فوج کی گولہ باری سے شہید بہن بھائی کی نماز جنازہ بھی مرکزی جامع مسجد میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ کے بعد شہریوں کی بھارت کے خلاف کالج گراؤنڈ سے پڑاوا چوک تک ریلی۔ مقبوضہ کشمیر میں گولہ باری سے 10 بھارتی ہلاک ہوئے۔ بھارتی اعلیٰ فوجی عہدیدار کی برطانوی نشریاتی ادارے کو تصدیق۔ بھارتی میڈیا نے سرکاری حکام کے حوالے سے مقبوضہ کشمیر میں 3 طیارے گرائے جانے کی بھی تصدیق کی۔ بھارتی میڈیا نے گرائے گئے طیاروں کی تصاویر بھی شیئر کی۔ بھارتی اخبار نے طیارے گرنے سے متعلق سوشل میڈیا پوسٹ بعد میں ہٹا لی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق بھارت کا ایک طیارہ مقبوضہ کشمیر میں گر کر تباہ ہوا۔ طیارہ بھارت کی جانب سے پاکستان پر میزائل داغے جانے کے کچھ دیر بعد گر کر تباہ۔ پاکستانی وزارت خارجہ کا بھارت کے حملے پر شدید احتجاج، بھارتی ناظم الامور طلب۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت کا جارحانہ اقدام پاکستان کی خود مختاری کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ بھارتی ناظم الامور کو متنبع کیا گیا ہے۔ ایسے لاپرواہ بھارتی رویے سے علاقائی امن و استحکام کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔
سفارتی محاذ پر بھارت کی بڑی ناکامی، مودی حکومت ٹرمپ کو ہم نوا بنانے میں ناکام آیا۔ اینٹونیو گوتریس کی پاکستان اور بھارت سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ چین نے بھارتی جارحیت کو افسوسناک قرار دیا۔ کشیدہ صورتحال پر تشویش کا بھی اظہار۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان ہمسائے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، دونوں امن و استحکام کے وسیع تر مفاد کے لیے کام کریں۔ چین ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے۔ ترک وزیر خارجہ کا وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترک وزیر خارجہ نے بھارت کی بلا اشتعال جارحیت پر پاکستان سے یکجہتی اور خطے کی بگڑتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کا بدلتی صورتحال پر رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق ہوا۔ متحدہ عرب امارات کا بھارت اور پاکستان سے کشیدگی سے گریز کا مطالبہ۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ پاکستان بھارت کشیدگی میں کمی کرانے میں مدد کے لیے تیار ہے۔ برطانوی وزیر تجارت کا برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو میں کہنا تھا کہ ہم دونوں ممالک کے دوست اور شراکت دار ہیں، دونوں ملکوں کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ فرانس کا پاکستان اور بھارت سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کشیدگی سے بچنے اور شہریوں کے تحفظ کے لیے تحمل کا مظاہرہ کرے۔ جاپان کا پاکستان بھارت کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ پاکستان اور بھارت پر پاک بھارت کشیدہ صورتحال پر پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کا نیا نوٹم جاری۔ لاہور کی فضائی حدود مختلف روٹس کے لیے دوبارہ بند کر دی گئیں۔ 8 گھنٹے کی بندش کے بعد ملک کا فلائٹ آپریشن بحال کیا گیا تھا۔ کراچی اور اسلام آباد ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن بحال کر دیا گیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر اندرون اور بیرون ملک پروازوں کی آمد و رفت ہوئی۔ نوٹم کے مطابق اسلام آباد آنے والی پروازوں کو ایئر ٹریفک کنٹرول سے معاونت کے بعد آنے کی اجازت ہوگی۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستانی عوام متحد۔ 93% پاکستانیوں نے وطن عزیز کے لیے دفاع کے لیے خون کے آخری قطرے تک لڑنے کے عزم کا اظہار کیا۔ گیلپ پاکستان نے نیا سروے جاری کر دیا۔ سروے میں بھارت سے کشیدگی کے باوجود 72% پاکستانیوں نے امن کی بھی بات کی، جنگ کو نقصان دہ قرار دیتے ہوئے بچنے کا مشورہ دیا۔ البتہ 27% جنگ کی حمایت کرتے دکھائی دیے۔ ممبئی اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان بدستور جاری۔ ممبئی اسٹاک ایکسچینج کا سینسیکس 1 گھنٹے میں مزید 15 پوائنٹس گر گیا۔ ممبئی اسٹاک ایکسچینج کا سینسیکس ابھی 98 پوائنٹس کم ہو کر 80,545 ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس 1555 پوائنٹس کمی سے 1,12,012 ہے۔ انڈیکس کاروبار کے آغاز کے 6,560 گراوٹ سے 5,005 پوائنٹس واپس پلٹا ہے۔ اور لاہور ہائی کورٹ بار کے وکلاء کی لاہور ہائی کورٹ سے جی پی او چوک تک احتجاجی ریلی۔ وکلاء کی پاکستان کے حق اور بھارت کی مخالفت میں نعرے۔